أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر آمين ولا تعسر وتمم بالخير. آمين. آمين العالمين. آمين ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। सूरतुल हज आयत नंबर 65 से 69 तक पढ़ते हैं। हम लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم ألم تر ألم ترى أن الله أن الله سخر لكم سخر لكم ما في الأرض ما في الأرض والفلك والفلك تجري تجري في البحر في البحر بأمره بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع أن تقع على الأرض على الأرض إلا بإذنه. إلا بإذنه. إن الله إن الله إن الله إن الله بالناس بالناس لرؤوف رحيم. لرؤوف رحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ألم ألم تر تر أن أن الله الله سخر سخر لكم لكم ما ما في في الأرض الأرض والفلك تجري تجري في في البحر بأمره. البحر بأمره हाँ के नीचे खड़ी जेर है। जब हम इसको वक्फे साथ पढ़ेंगे तो ये साकिन हर्फ हो जाएगा, तो हा की आवाज आनी चाहिए। ठीक है।
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره بأمر ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماء ويمسك أن السماء تقع على أن الأرض تقع على إلا الأرض بإذنه إلا بإذنه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرءوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي وهو الذي أحياكم أحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم إن الإنسان إن الإنسان لكفور لكفور وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة لكل أمة لكل أمة لكل أمة جعلنا جعلنا منسكا منسكا هم ناسكوه ناسكوه فلا فلا ينازعنك ينازعنك في الأمر في الأمر وادع وادع إلى ربك إلى ربك إنك إنك لعلى
لعلى هدى مستقيم هدى مستقيم لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك لكل أمة جعلنا منسكا ناسقه فلا ينازعنك في الأمر فادعوا إلى ربك यहाँ पर आप देखिए नासिको हु नहीं इसको पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर वाव मद्दा है तो काफ की पेश को हम खींच के पढ़ेंगे नासिको हु होगा ठीक है फिर से पढ़ते हैं लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नासिकुहु फला युनाज़िउन्नक फिल अम्रि वदउ इला रब्बिक لكل أمة جعلنا منسكا ناسقوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है इसको आप करेक्ट कर लीजिए यहाँ पर हम इजहार करेंगे क्योंकि थ्रॉट लेटर में से हा आ रहा है तो हम यहाँ पर इख्फा नहीं करेंगे हम मुसलसल इख्फा कर रहे थे तो अभी इसकी करेक्शन करते हैं पढ़ते हैं इसको हम इधर ना दीदी लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नासिकुहु फला युनाज़िउन्नक फिल अम्रि वदउ इला रब्बिक لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينزعنك في الأمر فادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك وإن جادلوك فقل الله فقل الله أعلم أعلم بما تعملون بما تعملون وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله الله يحكم يحكم بينكم بينكم يوم القيامة يوم القيامة فيما فيما كنتم كنتم فيه فيه تختلفون تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون
الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا انا بے شک اللہ تعالی نے مسخر کیا لکم تمہارے لیے ما جو کچھ بھی تھا یا جو کچھ بھی ہے فی الارض زمین میں والفلکی اور کشتیاں تجری چلتی ہیں فی البحر دریا میں بامرہ اسی کے حکم سے وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ اور وہ تھامے رہتا ہے آسمان کو ان یہ کہ تقع وہ گر نہ پڑے علی الارض زمین پر الا مگر باذنی اسی کے حکم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی بالناس لوگوں پر لرؤوف نہایت شفقت کرنے والا ہے رحیم بہت مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دفعہ پھر موٹیویٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے ان کی آیتوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک انسان کو غور و غوص کرنے، کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے اور پوری لاجیکلی بات کو سمجھنے کے بعد حق کو تسلیم کرنے کی طرف راغب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلائنڈلی چیزوں کو فالو کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور دیکھا دیکھی اور بغیر سوچے سمجھے کسی بھی چیز کو فالو کر لینا، کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لینا اور اس کے نقش قدم پر چلتے جانا، یہ عقل والوں کا طور طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ عقل والے ہمیشہ کسی بھی چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، وہ ارد گرد کے ماحول کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ جانچتے ہیں اور اس کے بعد وہ حق کے نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے غور نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور زمین میں کیا ہے جو مسخر کیا ہے۔ یہ اب آپ اور میرا کام ہے کہ ہم سوچیں گے وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دی۔ زمین کی بیش بہا نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے، ان گنت نعمتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ خود زمین جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنی جگہ سے ہلتی نہیں، لرزتی نہیں، کانپتی نہیں، اس کے اوپر ہم پوری سہولت کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ہمیں اندر دھسا کے نہیں لے کے جاتی۔ مطلب ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہی ان اٹ سیلف بہت زیادہ کمفرٹیبل ہمارے لیے بنایا ہے کہ ہم اس کے اوپر آرام سے چلتے ہیں اور ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا ہے کہ یہ زمین ہی کہیں پھٹ کے ہمیں نگل نہ لے جائے، یا اس کے اوپر زلزلے آ رہے ہوں اور ہمارا قدم اس کے اوپر نہ ٹھہرا ہو۔ اس زمین کو مسخر کیا، اس زمین کی تمام نعمتوں کو مسخر کیا، چاہے وہ پھلوں پھولوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ درختوں پہاڑوں جھرنوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہوائیں ہوں، چاہے وہ فضائیں ہوں، کچھ بھی ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہوا ہے، اور سب مطیع اور فرمانبردار بنے ہیں انسان کے لیے، اور انسان جس طرح چاہتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال کیا ہے؟ والفل کی، اور کشتیاں تجری چلتی ہیں فی البحر بامرہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں کشتیاں چلتی ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے کہ اگر آپ دریا کے اندر ایک سوئی ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن ایک بہت بڑی کشتی ہے جو اللہ کے حکم سے اس پہ چلتی ہے، اس کے اوپر آپ منوں ٹنوں کے حساب سے وزن بھی ڈالتے ہیں اور پھر بھی وہ اللہ کے حکم سے چلتی رہتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ کو پہنچاتی ہے۔ کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور کشتیاں اللہ کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں؟
اور اللہ چاہے تو ان کو ڈبو دیتا، تو اللہ اس کو نہیں ڈبوتا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہمارے لیے سہولت کا سامان بنایا ہے۔ اسی طرح وہ یمسک السماء، اور وہ تھامے رہتا ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ وہ گر نہ پڑے زمین کے اوپر، اللہ مگر باذن ہی، اس کے حکم سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک کمال نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت آسمان کو کتنا وسعتوں والا بنایا ہے، جس کے اندر کوئی بھی رخنا، کوئی بھی ٹیڑھا پن نظر نہیں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس کو مزین کیا ہے، کیسے وہ رات کا آسمان کا کلر چینج ہوتا ہے، کیسے دن کو اس کے کلر چینج ہوتے ہیں، کس طریقے سے بارش کے موسم میں اور ڈفرینٹ موسموں میں آسمانوں کے کلرز بھی جو چینج ہو رہے ہوتے ہیں، جو اس کی خوبصورتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو پھر زمین و آسمان سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ تو یہ سب اللہ کی اذن سے ہی ہے کہ آسمان ہمارے سروں کے اوپر آ کے ٹوٹتا نہیں ہے، ہمارے اوپر گرتا نہیں ہے، زمین کے اوپر آ کے گرتا نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کمالات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمارے لیے اس تمام کائنات کو مسخر کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہماری خدمت پر ہر چیز کو معمور کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر، لرؤوف، نہایت شفقت کرنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ ہوا، اور وہی ہے الذی، جس نے احیاکم، زندہ کیا تمہیں۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جس کو چاہتا ہے زندگی بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ ثم، پھر، یمیتکم، وہ مارتا ہے تمہیں، ثم، پھر، یحییکم، وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر سب سے پہلے زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون ہے جو زندگی انسان کو دے سکے، یا کسی بھی چیز کے اندر زندگی یا جان ڈال سکے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایک بیج سے زندگی کو نکال کر باہر لے آتا ہے، اور وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کرتا ہے، اور انسانوں کی بھی، اور پھر ایک وقت مقررہ تک وہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ ثم یحییکم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس طرح اللہ نے پہلے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ ان الانسان، لیکن ان سب کے باوجود انسان لکفور، بڑا ناشکرا ہے۔ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کائنات اور کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت پر معمور کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو مسخر کر دیا انسان کے لیے، اور انسان کے ساتھ نہایت شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرمایا، اور اس کو زندگی دی۔ اور بعض دفعہ انسان کے اوپر زندگی اس قدر تلخ ہو جاتی ہے کہ انسان موت کی خواہش کرتا ہے، تو زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور موت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا انسان، کتنے ہی انسان ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں۔ لکلی، ہر ایک کے لیے، امت کے لیے، جعلنا، مقرر کر دی ہم نے، منسکن، ایک راہ بندگی۔ منسک کیا ہوتا ہے؟ منسک طریقہ عبادت ہوتا ہے۔ مناسک یا حج آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ وہ ارکان، جو بھی حج کے ارکان ہوتے ہیں، جو اعمال ہوتے ہیں، ان سب کو، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ عبادت کے طریقے حج کے دوران میں۔ لیکن یہ اوور آل اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں اور ہر امت کو بتائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور مختلف امتیں آئیں، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ شریعت دی، ڈفرینٹ اصول تھے، کچھ مختلف عبادت کے طور طریقے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو سکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس ماحول میں، کس وقت، کس انسان کو کس شریعت کے اوپر کاربند کرنا ہے۔ ہم، وہ، ناسکوہم، چلتے ہیں اس پر،
اسی طرح منسک نسک سے ہے، اور نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں، اور قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ تو یہ سارے طریقے عبادت، قربانی کے بھی جو طریقے ہیں، جو اس کے اصول ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وقت بھی بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور قربان کس طرح کرنا ہے، اور جانور کیسا ہوگا، اور کس نوعیت کا ہوگا، اور کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کر واضح بیان کی۔ یعنی کہ ہر انسان، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو طریقے تھے وہ بیان فرما دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دست قدرت رکھتا ہے، وہ مالک ہے، معبود ہے، اس لیے اسی کا اختیار چلتا ہے، اور وہی بتائے گا کہ راہ بندگی کیا ہے، اور شریعت کیا ہے، اور عبادت کے طریقے کیا ہیں۔ ہم وہ ناسکو ہو، وہ چلتے ہیں اس پر، فلا پس نہ کا، وہ ہرگز جھگڑا کریں آپ سے، فی الامری اس امر میں، یعنی کہ پھر وہ یہ اس بات کو لے کر جھگڑا نہ کریں کہ پچھلی امتوں میں یہ طور طریقے رہے اور یہ شریعت تھی، اور آپ کی شریعت میں یہ بدلا ہوا کیوں ہے۔ ودعو، اور آپ بلائیں، الا طرف ربی کا، اپنے پروردگار کے، انکا بے شک آپ، لعلی اوپر، یقیناً، ہدن ہدایت کے ہیں، مستقیم سیدھی، یا ہدن راستے کے ہیں، مستقیم سیدھی راہ پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ جھگڑا اس بات پر نہ کریں کہ پچھلی شریعتیں چینج کیوں تھیں اور آپ کی شریعت کیوں چینج ہے۔ وہ شریعت بنانے والا بھی رب تھا، اور یہ شریعت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کو راہ مستقیم کے اوپر رکھا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر جادلو کا، وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلِ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ، اعلم، خوب جانتا ہے، بما، اس کو جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے باخبر ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی معاملے میں کوئی جھگڑا کرتا ہے، کوئی بات ڈھکے چھپے کہتا ہے، دل کے اندر رکھتا ہے، یا زبان سے جاری کرتا ہے، یا جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں، جو کنتم تھے تم، فی ہی، جس میں، تختلفون، اختلاف کیا کرتے۔ تو جو بھی اختلافات ہیں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یا شریعت کے ساتھ، جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دے کر بھیجی، اور جو جھگڑے تم اللہ کے نبی کے ساتھ کرتے ہو، ان سب کو تم سنبھال کے رکھو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ وقت قیامت کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ جتنے بھی تمہارے اختلافات ہیں ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، ہمیشہ یاد رکھنے، اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرة واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آمين ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا آمين ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر آمين لنا آمين وارحمنا، أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين اللهم إنا أسألك الهدى آمين والتقى آمين والعفاف والغنى. ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان آمين ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمين اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
آمین آمین یا رب العالمین. السلام آمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیر. وعلیکم السلام علیکم.